السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا عمل بھی ہے جو انسان کی زندگی میں خیر و برکت کے بند دروازے کھولنے کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ ایک ایسا عمل ہے جسے ہم اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن شاید اس کی حقیقت اور برکت پر اتنا غور نہیں کیا، اور یہ عمل ہے درود ابراہیمی۔ سرکار واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ درود صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ یاد، محبت اور اطاعت کا نام بھی ہے۔ ان کی گفتگو سے یہ بات بہت نمایاں ملتی ہے کہ درود پڑھتے ہوئے انسان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت زندہ ہو جاتی ہے۔ درود ابراہیمی وہ مبارک درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مبارک آتا ہے، اور سب سے پہلی برکت اللہ پاک کی رحمت ہے۔ جب انسان درود پڑھتا ہے تو وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پہنچنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ یہ عمل بندے کے دل کو رحمت اور محبت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ سرکار واصف علی واصف کا بیان مفہوم یہ ہے کہ درود پڑھنے کا اصل حسن صرف زبان کے الفاظ میں نہیں بلکہ اس کی نسبت میں ہے جس کے ساتھ انسان اسے پڑھتا ہے، یعنی زبان درود پڑھے اور دل اس محبت کو محسوس کرے۔ دوسری برکت مغفرت اور دل کی پاکیزگی ہے۔ انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، کبھی زبان سے، کبھی عمل سے اور کبھی دل کے اندر، لیکن جب انسان درود کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے تو اس کے اندر اپنی کردار کو بہتر بنانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ واصف علی واصف صاحب کی ایک معروف بات ہے کہ گناہ ترک کرنے کا ارادہ توبہ کا حصہ ہے۔ تیسری برکت درجات کی بلندی ہے۔ دنیا میں انسان اپنی پہچان دولت اور شہرت سے بناتا ہے، لیکن روحانی زندگی میں اصل مقام محبت اور نسبت سے پیدا ہوتی ہے۔ جب دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے تو انسان کے اندر اچھا بننے، نرم ہونے اور نیکی کی طرف بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ چوتھی برکت استقامت ہے۔ زندگی میں حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی خوشی ہوتی ہے اور کبھی آزمائشیں۔ اس وقت میں درود شریف کو اپنا معمول بنا لینا انسان کی اپنی روحانی سمت کی یاد دلاتا رہتا ہے۔ روزانہ چند لمحے درود کے لیے نکالنا بظاہر ایک چھوٹا عمل ہے، لیکن مسلسل کیا جانے والا یہ چھوٹا عمل دل کے اندر بڑی تبدیلی پیدا کر سکتا ہے۔ پانچویں برکت دعا ہے۔ انسان کے دل میں کتنی ہی خواہشیں ہوتی ہیں، کوئی رزق کے لیے دعا کرتا ہے اور کوئی بیماری پریشانی سے نجات چاہتا ہے اور کوئی اپنے گھر کے سکون کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ دعا کے ساتھ درود شریف پڑھنا ایک خوبصورت معمول ہے، لیکن یہاں ایک بات یاد رکھو، دعا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمیں مانگتے ہوئے اپنی خواہشوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ چھٹی برکت مشکلات کے اندر سکون ہے۔ کبھی مسائل فوراً ختم ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کے اندر اسے برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ درود شریف کی کثرت دل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے جوڑے رکھتی ہے۔ جب دل کو سہارا مل جائے تو مشکل وہاں رہتے ہوئے بھی انسان کمزور نہیں رہتا۔
ساتویں اور سب سے خوبصورت بات روحانی تعلق ہے۔ حضرت واصف علی واصف کی گفتگو میں درود شریف کے بارے میں یہ مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ درود کو صرف پڑھنے کی چیز نہ سمجھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد، محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل بھی اس کی نسبت کا حصہ ہے۔ یعنی اگر درود پڑھنے کے بعد ہمارے دل میں رحم پیدا ہو، دل نرم ہو، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا جذبہ پیدا ہو، کوئی برا کام چھوڑنے کا ارادہ پیدا ہو، تو یہ درود کے اثرات کی ایک خوبصورت صورت ہے۔ اس لیے درود ابراہیمی کو صرف نماز تک محدود نہ رکھیں، اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اور آخر میں سرکار واصف علی واصف کی انداز بیان سے یہ سبق سمجھ لیجئے کہ محبت صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں، محبت وہ ہے جو انسان کے عمل میں نظر آئے۔ درود پڑھیں تو دل میں محبت بھی پیدا ہو، درود پڑھیں تو اخلاق میں نرمی بھی آئے، اور درود پڑھیں تو زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت پہلے سے زیادہ روشن محسوس ہو۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آباد فرمائے، ہماری ہر جائز دعا قبول فرمائے، ہماری مشکلات آسان فرمائے، ایسی محبت عطا فرمائے جو صرف زبان تک نہ رہے بلکہ ہمارے کردار میں بھی ظاہر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل راز معرفت کو سبسکرائب کریں اور ایسی مزید خوبصورت ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔